تو صرف اور صرف آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، کسی اور کو نہیں پکاریں گے۔ اس کا ایگزامپل قرآن کے اندر کئی جگہ پر دیا گیا ہے۔ اس کا ایگزامپل قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ کشتی میں ہوتے ہیں اور وہ کسی طوفان کے اندر بھنور میں پھنس جاتے ہیں تو وہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر وہ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ لیکن فلما کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو زمین پر لے آتا ہے تو اذا ہم یشرکون، تو پھر شرک کرتے ہیں۔ یعنی کہ جب پھنستے ہیں وہ دریا کے اندر، پانی کے اندر، سمندر کے اندر، کشتی کے اندر پھنس جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو، ایک اللہ کو پکارتے ہیں وہ کہ اللہ ہماری مدد کر اور ہمیں جو ہے سیفلی جو ہے زمین تک ہمیں پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جب زمین پر پہنچا دیتا ہے اذا ہم یشرکون، پھر وہ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ یعنی کہ اگر آپ کسی اور، یہاں قرآن کے اندر جگہ جگہ پہ یہی ورڈ کا ڈیریویٹو یوز ہوتا ہے، دعا جس کو کہتے ہیں پکارنا، انووک، ٹو آسک، ٹو انووک، ٹو پرے، اس کا ورڈ۔ تو بعض لوگ جو ہے، اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ کہ وہ اللہ کو پکارتے ہیں اور زمین پہ جا کے شرک کرتے ہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مشکل سے نکال دیتا ہے تو پھر وہ زمین پر پہنچ جاتے ہیں، پھر شرک کرتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ کچھ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ آپ اگر مطلب کہیں پر پھنس جاؤ، کشتی میں پھنس جاؤ تو اولیاء اللہ کو آپ پکارو تو وہ آپ کی مدد کے لیے آئیں گے۔ تو جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جب پھنس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو زمین پر لے آتا ہے کہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا کر لے آتا ہے زمین پر اذا ہم یشرکون، تو پھر وہ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو یہ قرآن میں جگہ جگہ اس کا اگزامپل دیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ اعراف میں سورت نمبر 7 آیت نمبر 194، اللہ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ، اللہ کے سوائے جن کو تم پکارتے ہو، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح بندے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فدعوہم، تو پکارو ان کو، فلیستجیبوا لکم، کہ دیکھیں وہ تمہاری دعا کا جو ہے جواب دے دیں، اس کو قبول کر لیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ عباد امثالکم کہہ رہا ہے، یعنی کہ وہ بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جن سے آپ دعا کر رہے ہو، جن کو آپ پکار رہے ہو۔ تو ایک چیز ہوتی ہے ظاہری اسباب دنیا کے جس سے آدمی ایک دوسرے سے مدد طلب کرتا ہے، لیکن ایک غائبانہ طور پر جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں یا دعا کی امید رکھتے ہیں، تو وہ دعا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ یہی قرآن کے اندر ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ قرآن کے اندر آتا ہے سورہ جن، سورت نمبر 72 آیت نمبر 18، اللہ فرماتا ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو، ایک کو بھی نہ پکارنا۔ یعنی کہ یہاں پر دعا کے اندر اللہ کے ساتھ مع اللہ، ایک تو چیز ہے کہ بندہ اللہ کو پکارتا ہی نہیں ہے، بعض اپنے جو ہے جن کو معبود سمجھ رہا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہے، صرف انہی کو پکار رہا ہے دعا کے لیے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کو بھی پکار رہا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکار رہا ہے مدد کے لیے۔ تو اللہ کہتا ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، مع اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارنا، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارنا، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کسی اور کو نہ پکارنا اللہ کے ساتھ۔ آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتا ہے قل، کہو اے مسلم، انما ادعو ربی، کہ میں تو صرف اپنے رب کو کہو اے مسلم کہ میں تو صرف اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں، اسی سے دعا کرتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا، کسی کو میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتا۔ تو دعا عبادت ہے، اور دعا خالص اللہ تعالیٰ سے کی جائے گی، جس کو دعا کہتے ہیں دعا کے معنی میں، یعنی کہ آپ پکارتے ہیں۔ دعا کا معنی ہوتا ہے پکارنا مدد کے لیے، اور وہ غائبانہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میری مدد۔ تو بھائی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی آپ شریک نہ کریں دعا کے اندر، جو غائبانہ آپ دعا کرتے ہو، تو غائبانہ دعا صرف آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ اللہ تعالیٰ پھر کسی کو بھی بھیجے، کسی انسان کو بھیجے آپ کی مدد کرنے کے لیے، کسی کو بھی بھیجے، لیکن دعا صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کرنی ہے۔ یہی اللہ نے نبی وسلم کو جو ہے قرآن کے اندر اللہ نے یہ آیت کے اندر ہمیں بتایا قل انما ادعو ربی، کہو اے مسلم کہ میں تو صرف اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، اسی کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو جو ہے شریک نہیں ٹھہراتا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔
تو دعا جو ہے صرف عبادت ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ سے. تو بعض لوگ جو ہے بعض غلط عقیدوں کے اندر، غلط باتوں کے اندر آ جاتے ہیں کہ آپ ایسا کام کر لو تو جو ہے آپ کا یہ کام ہو جائے گا. تو یہ جو ہے یہ سپرسٹیشیس، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے اسلام کے اندر. ہاں اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور جو ہے بد عقیدگی سے بچنا چاہیے، اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہمیں پکارنا ہے دعا کے لیے، کسی اور کو اس کے اندر شرک نہیں کرنا، شریک نہیں کرنا. اور فردر سینکڑوں آیتیں قرآن کے اندر، یہ پورا 1 گھنٹہ اسی پہ نکل جائے گا اگر اسی پہ ہم بات کرتے رہیں کہ شرک فی الدعا، یعنی کہ دعا کے اندر شرک، کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو آپ پکارتے ہیں. تو یہ قرآن کے اندر جگہ جگہ ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ مؤمنون میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، کہ جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارتا ہے تو فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا حساب جو ہے اللہ کے نزدیک ہوگا. تو یہ پکارنے کا ہی جو دعا ہے، اس کا ورڈ قرآن کے اندر جگہ جگہ یہ یوز ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، اللہ کو ہی پکارو، اللہ سے ہی مانگو. تو یہ قرآن میں کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے. اب اس کے علاوہ اور کیا چاہیے کہ آدمی انسان دوسری چیزوں کے اندر پڑتا ہے کہ میں ایسا کر لوں گا، یہ کروں گا، تو وہ اللہ پر تو بھروسہ نہیں کرتا ہے. اللہ پر بھروسہ کریں اور اللہ سے ہی مانگیں. دعا صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ہے اور کسی سے نہیں ہے.